قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم، کون سی بڑی مہم ہے آپ کی، ایھا المرسلون، اے فرشتوں، مرسل سے مراد فرشتے، فرشتے کس بڑی مہم کے لیے آپ کو بھیجا گیا؟ قالوا، کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ایک قوم مجرم کی طرف۔ مجرم قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان لنرسل علیہم، ہم ان پر مارے حجارتاً پتھر، من طین، کنکر کے، کنکر ان کے اوپر برسائے ان کی بدفعلی کی وجہ سے، مسومۃ، ایسے کنکر نشان زدہ، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، حد سے تجاوز کرنے والے کے لیے، پس نکالے ہم ان میں سے جو وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو پہلے باہر نکال دے، حضرت لوط علیہ السلام ان کے ماننے والوں، فما وجدنا فیہا، پس ہم نہ پائے اس میں غیر بیت، سوائے مسلمانوں کے گھر کے علاوہ، مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہ ہو۔ وہ ترکنا، چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اکیلے اس قوم لوط کی بستی کو آسمان پہ لے گیا اور وہاں سے پٹخ دیا، پٹخنے کے بعد اوپر سے ان کی بدفعلی پر اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اس میں ہم نے نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم سے۔ وفی موسیٰ، دوسرا واقعہ قوم لوط کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اذ ارسلناہ، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح دلیل کو دے کر۔ آپ کے سامنے گزر گیا سلطان مبین، ایک تو عصا ہے اور دوسرا ید بیضا۔ فتولا برکنہ، تو سلطان یہ فرعون تولا، اس نے پیٹ پھیرا، برکنہ ہی، اپنی جماعت کے گھمنڈ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا ساحر ہے یا مجنون ہے۔ فاخذناہ، ہم نے پکڑا اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو، ہم نے نبذناہم، ان کو ڈبو دیا، فی الیمی، سمندر میں، یم سمندر میں، وہ ہوا ملیم، اور وہ خود الزام خوردہ تھا، ملیم، فرعون خود اپنے آپ کو الزام کر رہا تھا۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بہت نشانی اللہ کی، ادھر سننا، جب ہم نے ان کے اوپر بھیجی، الریح، ایسی ہوا، ایسی طوفانی ہوا، العقیم، بانج، جس طرح بانج عورت پہ کوئی خیر نہیں تو قرآن نے کہا ریح العقیم، ایسی آندھی تھی کہ اس آندھی میں کسی قسم کی ان کے لیے کوئی خیر نہیں تھی۔ سورۃ الحاقہ میں آ رہا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی چلتی رہی، ما تذر من شیء، یہ ہوائیں، یہ آندھی نہیں چھوڑتی تھی، من شیء، کسی چیز کو عطت علیہ، جس پر آتی، لیکن اس کو کر دیتی کر رمیم، ریزہ ریزہ، بالکل ریزہ ریزہ کر دیتی، چورا چورا۔ اور قوم سمود میں نشانی یہ ہے، اس کے لیے ہم جب ان سے کہا کہ تمتعو، نفع حاصل کرو ایک مدت تک، فعتوا، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، تو ان کو پکڑ لیا الصاعقہ، ایک چنگھاڑ نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، فما استطاعوا من قیام، اب نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ وقوم نوح، اور قوم نوح من قبل، ان سے پہلے، ان سب سے پہلے، چونکہ سب سے پہلی قوم جس پر اللہ کا عذاب اترا ہے وہ قوم نوح، تو وقوم نوح من قبل، ان سب سے پہلے قوم نوح پر ہم نے عذاب بھیجا، بے شک وہ فاسق قوم تھی۔ تو یہ اتنی اقوام کا تذکرہ۔ آخری رکوع میں پھر قدرت کے دلائل، والسماء بنیناہا، ہم نے آسمان کو بنایا، بأید، طاقت اور قوت کے ساتھ، وإنا لموسعون، ہمیں تو بڑی وسعت ہے، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، والارض فرشناہا، زمین کو ہم نے پھیلایا، فنعم الماہدون، ہم ہیں خوب بچھانے والے، مہد، بچھونا، ہم خوب زمین کو بچھانے والے ہیں، ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز میں ہم نے بنایا جوڑے جوڑے، لعلکم تذکرون، تم لوگ نصیحت حاصل کرو، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے جوڑے جوڑے، مذکر مؤنث۔ قرآن نے 14 صدی پہلے اعلان فرما دیا، ہر چیز میں۔ ایک زمانے تک ہماری سائنس صرف انسان اور حیوانات میں مذکر مؤنث سمجھتی تھی، آج سائنس یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ نہیں، درختوں میں بھی، اور درخت یہ بجلی اور ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ ایک مثبت پہلو، ایک منفی، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو۔ تو یہ 14 صدی پہلے اللہ پاک فرما رہے کہ ہر چیز کے اندر زوجین، یہ ہم نے جوڑے جوڑے رکھے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کی قدرت کی طرف دیکھو، ففروا الی اللہ، اللہ کے احکامات کی طرف دوڑو، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح، اور مت بناؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ما ات الذین، نہیں آئے ان سے پہلے کوئی رسول مگر ہر ایک نے کہا تھا ساحر او مجنون۔ اب اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے، آج اللہ کے نبی کو مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ جادوگر ہیں یا پاگل، فرمایا پہلے نبیوں کو بھی یہ کہا گیا، ہر نبی کو ساحر مجنون کہا گیا۔ اتواصوا بہ، ایسا لگتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے، جب موت کا وقت ہوتا تھا کہتے تھے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے گا اس کو ساحر مجنون کہنا۔
اتواصوا بھی کیا ایک دوسرے کو وصیت کرائے، بلکہ یہ تو سرکش قوم ہے۔ اے نبی آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر اور آپ نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور ہم نے تو انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ انسان جنات کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت، لیکن پھر بھی سرکش لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خلقت کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اللہ نے ہماری فطرت میں ایسی صلاحیت رکھ دی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو مانیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ پھر اس فطرت کو اس کے والدین یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی روزی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اور ذو القوت طاقتور ہیں، المتین مضبوط ہیں۔ فإن للذین ظلموا، اب زندگی کی کیفیت، زندگی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ آج تھوڑی سی مہلت ہے، ظالموں کو آج مہلت دی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں لائن لگتی تھی کہ ڈول بھر کے نکالنا اس نے، اس کے بعد اس نے ڈول بھر کے نکالنا کنویں سے پانی تھوڑا، تو فرمایا جس طرح ڈول کی باری لگتی ہے، آج ہفتے والے دن فلانے نے، اتوار والے دن فلانے نے ڈول بھرنے، تو یہ زندگی کی تھوڑے دن کی مہلت۔ اگر اچھے کام کر لیے تو اچھی بات، نہیں تو پھر تمہارا بھی وہی انجام جو پچھلے لوگوں کا ہوگا۔ ان للذین ظلموا، ظالموں کے لیے ذنوبا، ڈول کی باری، ذنوب ذال کے زبر کے ساتھ ڈول کی باری، مثل ذنوب اصحابہم، اس طرح پچھلے لوگوں کو ان کی باری ملی تھی۔ فلا یستعجلون، لہذا جلدی عذاب نہ مانگے، پس ہلاکت ہو کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ الطور مکی سورت ہے، اور اگر اس سورت کو دیکھیں تو بالکل یکساں مضمون ہے کہ سورۃ الطور میں بھی اللہ پاک قسمیں کھا کے وہی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ عذاب ربک لواقع، دیکھو قیامت کا عذاب بالکل واقع ہو کر رہے ہیں، اور پھر اسی کو ثابت کیا متقین کے لیے اچھا انجام، اور اللہ کے نبی پر کچھ اعتراضات ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ والطور، قسم ہے طور سینا کی، مدین کے اندر یہ کوہ طور واقع ہے، اور یہ وہ طور پہاڑ ہے جس کو جنت کا پہاڑ بھی کہا گیا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ کے اوپر اللہ پاک سے شرف سے ہم کلامی نصیب ہوا، تو اللہ قسم فرما رہے ہیں کہ طور پہاڑ کی قسم، وہ کتاب مستور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور، ایسے کاغذ میں بکھرے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی کتاب، مراد نامہ اعمال، ہمارے نامہ اعمال جو یہ لکھے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک اس کو فرما رہے جس طرح کاغذ میں لکھے جاتے ہیں، اس بکھرے ہوئے نامہ اعمال کی قسم۔ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے بالکل بالمقابل یہ بیت معمور ہے، جس سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی تعداد اتنی لا تعداد۔ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اونچی چھت، اس آسمان کی قسم، اور سمندر کی قسم جس کو بھڑکایا جائے گا، بحر مسجور بھڑکایا جائے گا، یعنی اس سمندر کو بھڑکا کر روز قیامت اس کو آگ بنا دیا جائے گا، اور یہ جہنم بن جائے گا، اور یہ جہنم کی آگ جو ہے اس پر واقع ہوگی، جہنم جو ہے سمندر پر واقع ہوگی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو نہیں روک سکے گا۔ یوم تمور السماء، جس دن آسمان کب کب آئے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے، فویل، ہلاکت ہو اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے، جو الذین هم فی خوض، جو لگے ہوئے ہیں اپنی باطل گفتگو میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون، جس دن ان کو دھکا دیا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، دعان، دھکا دیا جانا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا یہ سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم، یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس لوہا، چلے جاؤ اس جہنم میں، صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے اوپر برابر ہے، آج تو تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا۔ بے شک متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، مزے اڑا رہے ہوں گے، بما آتاہم، ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو دی، اور اللہ ان کو بچائے گا جہنم کے عذاب سے۔ کھاؤ پیو ہنیئا، رشتہ ہوا، اور سبب اپنے اعمال کے جو کرتے تھے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرور،
اپنی مسحریوں پر مصفوفہ جو بچھی ہوں گی قطار میں، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے حور عین کے ساتھ، بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، والذین آمنوا جو ایمان لائے اور اتباع کیا ان کی ذریت، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ، ان کی اولاد کو انہی کے درجے میں پہنچا دیں گے، اور ہم نہیں کم کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر بڑے لوگوں کے اعمال اچھے تھے، اولاد عمل کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اگر ایمان ہے تو اللہ پاک اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح برعکس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے نام اعمال میں دیکھے کہ بڑی نیکی لکھی ہیں، بہت کچھ کہے گا اللہ پاک میں نے تو اتنی نیکی نہیں کی، تو کہا جائے گا کہ تیری اولاد نیک تھی، اس اولاد نے تیرے لیے استغفار اتنا زیادہ کیا، اتنی تلاوت کی، اس کی وجہ سے تمہیں یہ درجہ ملا۔ تو اولاد اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اور والدین اپنے اولاد کی وجہ سے اونچے درجات حاصل کریں گے، لیکن بشرطے کہ ایمان کے اندر کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ الحقنا بہم ذریہ وما علتناہم، اور ہم نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ۔ ہر ایک آدمی اپنی کمائی کی وجہ سے رہین گروی رکھا ہوگا، جیسی کمائی ہوگی اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں، اور برے اعمال ہوں گے تو جہنم میں گروی ہوگا کہ جب تک ان برے اعمال کا بدلہ نہ دے جہنم سے کیسے نکلے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم لگاتار دیں گے ان کو فاکہہ پھل اور گوشت جو وہ چاہیں گے، یتنازعون چھین جھپٹی کریں گے اس میں، کأسن شراب کے گلاس، لا لغو فیہا نہ تو اس میں کوئی لغو بات ہوگی، ولا تأثیم نہ گناہ۔ شراب پیتے ہوئے لغو باتیں ہوتی ہیں، گناہ صادر ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا ایسی جنت کی صاف شراب ہوگی۔ یطوف علیہم، ان پر چکر لگائیں گے لڑکے، گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون چھپائے ہوئے، صاف ستھرے موتی۔ اور اب دیکھیں جنت میں جانے کے بعد اب دنیا کے تذکرے ہوں گے، دنیا میں کیا ہو رہا تھا، دنیا میں ہم کیا کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہماری زندگی ایسی گزری، ایک ایک لمحے کو یاد کریں گے۔ اور بعض جگہ قرآن میں فرمایا یوم الحسرت ہوگا کہ ہائے کاش ہم زیادہ اچھا عمل کرتے اور بڑا درجہ ملتا۔ وہ اقبال بعضهم بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، قالوا کہیں گے انا كنا في قبل اهلنا، انا كنا قبل، ہم پہلے اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرا کرتے تھے، ہمیں خوف لگا رہتا تھا، ہم نیک اعمال تو کرتے تھے لیکن کرنے کے ساتھ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بچایا اس لو گرم آگ کے عذاب سے، سموم گرم آگ کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ انا كنا من قبل، ہم تو اس سے پہلے اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ پاک هو البر، وہی ذات رحم فرمانے والا ہے اور وہی ذات احسان کرنے والا بر ہے، بر احسان کرنے والا رحم فرمانے والا۔ فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ نہیں ہیں اپنے رب کے احسان سے نہ کوئی کاہن ہے اور نہ کوئی مجنون۔ یہ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کاہن ہیں، معاذ اللہ، کاہن مستقبل کی چیزوں کی خبر دینے والا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن پاک کی آیات ہے، معاذ اللہ قرآن پاک کی آیات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاہن ہے جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو فرمایا نہ تو کاہن ہے نہ مجنون ہے، ہم یقولون، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ شاعر ہیں، نتربص به، ہم انتظار کر رہے ہیں اس شاعر کے اوپر، ریب المنون، حوادث کے اترنے کا۔ ایک شاعر ہے، مرا جائے گا، تھوڑی زندگی کے بعد ہے۔ قل، فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کو حکم دیا ہے ان کے عقل مندوں نے، لہذا اس کا، ام تأمرهم، عقل مند لوگ ان کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں، ام یقولون تقولا، کبھی کیا کہتے ہیں ساحر، کبھی کہتے ہیں مجنون، کبھی کہتے ہیں تقولا، خود گڑھ کے لیا ہے، اللہ کا قرآن نہیں، تقولا خود گڑھ کے لے آئے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ اصل میں یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ فلیأتوا، ان کو چاہیے لے کر آئے اس طرح کی حدیث، گفتگو، اگر وہ سچے ہیں۔ قرآن جا بجا دعویٰ کر چکا، اگر یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء، اب اللہ کے انکاریوں سے خطاب ہے، یہ لوگ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ پاک خالق نہیں ہے، تو دیکھو تین صورتیں، اللہ پاک اگر ہمارے خالق نہیں تو یا تو تم خود خالق، ہم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، ایسا بھی نہیں، کیا ہم خود پیدا ہو گئے، ایسا بھی نہیں، تو یقینی طور پر کوئی اور ذات ہے پیدا کرنے والی۔ تو اللہ پاک دو چیزوں کی نفی فرما کے تیسری چیز کو ثابت کر رہا ہے، ہم خلقوا، کیا وہ لوگ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، من غیر شیء، خود بخود پیدا ہو گئے، ہم الخالقون، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے،
نہ تو خود پیدا کیا، نہ خود بخود پیدا ہوئے، تو یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ کسی اور ذات نے ہمیں پیدا کیا۔ ام خلق السماوات، کیا انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا یا زمینوں کو؟ زمین آسمان کو انہوں نے پیدا کیا، ایسی بات بھی نہیں، بلکہ ان کو یقین نہیں۔ ام عندہم، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یہ داروغہ ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے نبی پر جو اعتراض تھا، کہتے تھے کہ یہ غریب آدمی یہ نبی بن گیا۔ 26ویں سپارے میں آپ کے سامنے گزرے الہی رجوع میں کہ کہنے لگے کہ مکے اور طائف کا کوئی رئیس اور مالدار اس کو نبی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے نبوت، تو نبوت تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک جس کو چاہے نبی بنائے۔ نبوت کا خزانہ ان کے پاس تھوڑی کہ ہم نے اس کو نبی بنانا ہے، اس کو نہیں۔ فرمایا ام لہم سلم، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے جس میں وہ سن کر آتے ہیں آسمان سے، تو ان کا سننے والا بتائے کہ سلطان لے کر آئے کوئی دلیل واضح، آسمان پر جائے سیڑھی لگا کے آئے کہ اللہ نے فلانے کو نبی بنایا، فلانے کو نبی بنایا۔ ام لہ البنات، اب یہ اعتراض کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کا سسرالی رشتہ جنات سے اور اس سے فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اللہ پاک جواب دے رہا ام لہ البنات، کیا اللہ کو تو بیٹیاں دے دی، وَلَهُ الْبَنُونَ، اور لونڈے اپنے لیے، ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں؟ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ، پس وہ اس تاوان کی وجہ سے مثقلون، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس ہے غیب کی خبریں جس کو وہ لکھ رہے ہیں، غیب کی خبروں کو لکھ رہے ہیں، یا آپ تاوان مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے انکاری ہیں؟ ہم یریدون کیدا، کیا یہ لوگ آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں؟ الذین کفروا، کافر لوگوں کے خلاف ہی مکر و فریب اللہ کی طرف سے ان کے خلاف تدبیریں کی جائیں گی۔ ام لہم الہ، کیا ان کے لیے معبود ہیں اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ ان تمام مشرکین سے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، دیکھیے فرمائشی معجزہ طلب کیا تھا، 15ویں سپارے میں کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دیں، آسمان کا، آسمان سے اگر ٹکڑا آپ نے نیچے گرا دیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ سچے نبی ہیں۔ فرمائشی معجزہ، اللہ پاک فرما رہے فرمائشی معجزہ ہم بھیجتے ہیں، کیوں؟ بات یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ جب بھیج دیا جائے، جیسے قوم صالح انہوں نے اونٹنی کو مانگا تھا کہ اس پتھر سے اونٹنی کو نکالے، فرمائشی معجزہ بھیجنے کے بعد اللہ کی عادت ہے پھر جو قوم انکار کرتی ہے اس کو ضرور ہلاک فرماتا، اور یہ اللہ پاک اس قوم کو ہلاک نہیں فرمانا چاہتا۔ تو فرمایا فرمائشی معجزہ اول تو بھیجنا ہے نہیں، اور اگر ہم بھیج بھی دیں تو کہیں گے آسمان گرے گا، تو کہیں گے نہیں آسمان نہیں، یہ تو بادل ہے۔ وہی یار اگر دیکھیں کسفن ٹکڑا میرے سما آسمان کا ساقطن گرتا ہوا، تو کہیں گے یہ تو بادل ہے مرکوم تہ بتہ۔ فذرہم، اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ ملے اپنے اس دن سے جس میں وہ بے ہوش پڑے ہوں گے، یوم لا یغنی، جس دن فائدہ نہیں پہنچائے گا قیدہم، ان کی تدبیریں ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہی نر الذین ظلموا، اور ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے، دون ذالک، اس سے پہلے دنیا میں الگ عذاب ہے، لیکن اکثر وہ نہیں جانتے۔ اور آپ صبر کیجئے، یہ حکم رب کا، اپنے رب کی تجویز، آپ کے رب نے جو تجویز کر دیا کہ آپ نے ابھی صبر سے رہنا ہے، لہذا آپ صبر کیجئے۔ اور فإنک بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں میں، کہتا ہے بھائی اس کو واچ کرو، اس کو اپنی نگاہوں میں رکھو، تو آپ ہماری نگرانی میں، ہماری نگاہوں میں، یعنی آپ ہماری نگہبانی میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، حین تقوم، جب آپ رات کو تہجد میں اٹھیں، ومن اللیل، اور رات کے حصے میں، فسبحوا، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، وادبار النجوم، اور ستاروں کے چھپنے کے بعد۔ سورۃ النجم مکی سورت ہے، اور مکی صورت، اس کا مضمون بھی بالکل آسان ہے۔ قیامت کے مسئلے چونکہ پچھلی 2 صورتوں میں بیان ہو گئے، تو اس صورت میں رسالت کا مسئلہ، رسالت کے مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق، رسول برحق۔ قسم کھائی ہے ستارے کی کہ یہ رسول برحق ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ سریا ستارے کا نام دیا بعد مفسرین نے، یا کوئی بھی ستارہ جو آسمان پر ہو، اذا ہوا، جب وہ ستارہ غائب ہونے لگے، گرنے لگے، یعنی غروب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم، نہیں بہکے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما غوا، اور نہ وہ بھٹکے، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہیں، نہ راستے سے بھٹکے ہیں۔ وما ينطق، اور وہ نہیں بولتے اپنی خواہشات سے، ان ہوا الا وحی، وہ تو وحی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے،
لہذا اس مسئلے رسالت کے مسئلے پر اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہر بات برحق ہے، رسالت کے مسئلے کو ثابت کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کا فرمان وحی ہے، ایک وحی تو قرآن ہے، تو اس قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے کلام اللہ کے نبی کے کلام وہ وحی غیر متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی حدیث پاک کو نماز میں پڑھ دے نماز ہو جائے، ایسا نہیں، وہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر متلو ہے، اس کا درجہ نمبر 2 ہے، قرآن نمبر 1 اور حدیث پاک نمبر 2 میں۔ علمہ شدید القویٰ، یہاں سے آخر تک مفسرین کے راجح قول کے مطابق مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ واسطہ تھے، جبریل علیہ السلام جو کہ وحی کے لانے میں واسطہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف وحی لے کر حضرت جبریل وحی لے کر آئے، تو 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی صورت اصلیہ میں دیکھا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ علمہ سکھلایا ہے اللہ کے نبی کو شدید القویٰ، طاقتور فرشتے نے، جبریل ذو مرہ، جو بڑی قوت والا بھی ہے، پس وہ اچانک آ کے بیٹھ گیا، وہ بالافق الاعلی، اور وہ افق کے اوپر والے کنارے پر۔ مکہ مکرمہ کے شروع میں جب سورہ اقرا کی آیت اتری اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وحی کا زمانہ، فترت وحی کا زمانہ آ گیا، اور فترت وحی جب وحی رک گئی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا اس طرح بیٹھا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے درمیانی فضا کو اس نے بھر دیا، اس کے 600 بازو ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں بالکل مدہوش ہو گیا۔ اس نقشے کو قرآن پاک یہاں کھینچ رہے، وہ بالافق الاعلی، وہ افق اعلیٰ پر تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام قریب آئے، فتدلی، اور آگے بڑھے، فکان قاب قوسین، تو وہ ہو گئے 2 کمانوں کی مقدار کے برابر یا اس سے بھی قریب ہو گئے۔ فاوحى الی عبدہ، پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا جو نگاہوں نے دیکھا۔ افتمارون، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو حقیقتاً اپنی انہی نگاہوں سے ان کی صورت اصلیہ میں یقیناً دیکھا ہے۔ تو ایک تو یہ موقع، اور دوسرا موقع شب معراج کا جو آگے آ رہا ہے۔ افتمارون، کیا تم شک میں پڑتے ہو اس پر جو اللہ کے نبی نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو دیکھا ہے نزلۃ اخری، دوسری دفعہ بھی سدرہ منتہا کے پاس، شب معراج میں سدرہ منتہا کے پاس، عندہا، جہاں پر ہے جنت المأوا۔ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی گزر گئی یہ بات، سدرۃ المنتہا کی مثال ایسی جیسے کہ چیک پوسٹ، تو یہ چیک پوسٹ، چیک پوسٹ جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اللہ کے احکامات وہاں پر اترتے ہیں، نیچے سے فرشتے وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل امین کی ملاقات ہوئی ہے ان کی صورت اصلیہ میں، جہاں جنت ہے ٹھکانے کی۔ اذ یغشی السدرہ، جب لپٹ رہی تھی اس بیری کے درخت پر، ما یغشی، جو لپٹ رہی بیری کے درخت پر، جب شب معراج ہوئی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسے پروانے ہیں، سونے کے پروانے، حقیقت میں کہتے ہیں وہ فرشتے تھے، تو وہ سونے کے پروانوں کی شکل میں لپٹ رہے تھے۔ ما زاغ البصر، نہ تو آپ نے نگاہیں ٹیڑھی کی، وما طغی، اور نہ آپ نے نگاہوں کی سرکشی فرمائی، یعنی نگاہیں نہ تو مائل ہوئی ہیں، ٹیڑھی ہوئی ہیں، نہ حد سے آگے بڑھ گئی۔ لقد رآ، اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ شب معراج کا واقعہ 15ویں پارے میں گزر گیا، جو بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی نے دیکھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تمام آیات میں مراد حضرت جبریل امین کو دیکھنا ہے 2 مرتبہ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت انس، یہ دوسرے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خود اللہ پاک کا دیدار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اور ایک اور موقع۔ تو یہ 2 موقع پر کوئی کہ اللہ کے نبی نے اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ تو یہ صحابہ میں اختلاف ہے۔ بہرحال مختصر بات، وقت بہت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے اللہ پاک کی زیارت کی ہے کہ نہیں، اس کے متعلق صحابہ میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ زیارت فرمائی ہے، ایک قول یہ کہ زیارت نہیں کی، اور یہ ممکن ہے کیونکہ وہ دوسری دنیا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان اپنی ان آنکھوں سے اپنے اللہ کی دیدار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی آنکھیں پانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، لہٰذا یہ پانی آنکھیں اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ آخرت میں دیدار ہوگا، اس دنیا کے اندر نہیں۔ ہاں آخرت میں ولدینا مزید گزر چکا کہ اللہ کا دیدار ہوگا حسب اعمال، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ افرائیتم اللہ، ذرا بتلاؤ لات، عزا، منات الثالثۃ الاخری، اور تیسری منات، لات، عزا، منات کے متعلق، الکم الذکر، تمہارے لیے تو لونڈے، ولا الانثی،
اور لڑکیاں اللہ کے لیے. تل کا اذن قسمت، یہ تو ہے قسمت، یہ تو ہے تقسیم ظالمانہ، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ دیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ نے نہیں اتاری تو اس پر کوئی سلطان دلیل. یہ تبعون، یہ لوگ تو اتباع کرتے ہیں اٹکل کا اور اپنے خواہشات نفسانیہ کا، اور اللہ کی طرف پہنچ گیا ہے ان کو، اللہ کی طرف سے پہنچ گئی ہے ہدایت. کیا انسان کو مل جائے گی ما تمنا، اس کی خواہشات، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی والاولا، اور دنیا بھی. تو انسان اپنی خواہشات پالے، ایسی بات نہیں، سب چیزیں اللہ کے حکم ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں زمین اور آسمانوں میں. نہیں فائدہ پہنچائے گی ان کی شفاعت کچھ بھی، لیکن بعد اس کے کہ اللہ اجازت دیں اور راضی. تو جن فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تو ایک تو عبادت کرتے ہیں لات و عزا منات کی، تو لات و عزا منات یہ تو بت ہیں بے جان. دوسری عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی. تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر گزرا کہ قیامت میں کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا اپنی عبادت. اور فرشتے تو فرمایا فرشتے تو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. وَيَرْضَى، اور اللہ جس سے راضی ہوں گے اسی کے متعلق سفارش کر سکیں گے، اور ان کافروں سے اللہ راضی نہیں ہوں گے. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ملائکہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں لڑکیوں کا سا نام. فرشتوں کو ایسا نام رکھتے ہیں جو لڑکیوں کا نام ہے. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو پیروی کرتے ہیں إِلَّا الظَّنَّ، اٹکل کی، اور یہ اٹکل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی حق سے. عارض، بس آپ اعراض کیجئے اس شخص سے جو اعراض کرے عن ذکرنا، ہمارے قرآن سے، اور وہ نہ چاہے مگر دنیا کی زندگی. ذالک مبلغہم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے. ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ فرشتوں کو بتوں کو معبود بنا لیا، لڑکیوں کہہ دیا کہ یہ جو بت ہیں یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرما رہے ایسی بات نہیں. ان ربک هو عالم، اللہ جانتے ہیں کون گمراہ ہے اللہ کے راستے سے. وہ عالم، اور اللہ جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. وللہ، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے لیے ہیں. لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے الذین اساءوا بما عملوا، جنہوں نے برائی کی، اساءوا برائی کی تو ان کے برے اعمال کا بدلہ، اور ویجزی الذین احسنوا، اور نیکوکاروں کو بدلہ دے حسنا، اچھا بدلہ. وہ لوگ نیکوکار کون ہیں؟ یجتنبون، بچتے ہیں کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ. لمم صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتا ہے. تو صغیرہ گناہ کیا؟ جس گناہ کے ہونے کے بعد پشیمانی ہو جائے. یہ نہیں کہ صغیرہ گناہ دھڑلے سے کرے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد توبہ ہو جاتی ہے، اب ہرگز نہیں کریں گے، پھر گناہ ہو جائے. تو لمم کا معنی وہ صغیرہ گناہ جو بشری تقاضی کی وجہ سے ہو جائے تو وہ صادر ہو جاتا ہے، لیکن پھر فوراً توبہ طائب ہو جاتا ہے. تو لمم ایسا گناہ جس پر اللہ توبہ کی توفیق دے. تو یہ لوگ ہیں محسنین جو کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر کچھ صغائر صادر ہو جاتے ہیں. آپ کا رب ہے معاف فرمانے والا، واسع المغفرت ہے، وہ خوب جانتا ہے تم کو. اذ انشاکم، جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، اور جب تم اجنتن، ماں کی پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں جنین، اجنہ ماں کے پیٹ میں تھے، تو اس وقت بھی اللہ تمہارے حوال کو جانتا ہے. فلا تزکو، لہذا اپنے پاکی مت بیان کرو، اپنا تزکیہ مت کرو، میں اتنا اچھا، میں اتنا بڑا، اپنی بڑائی نہیں، بڑائی صرف اللہ کی. ہوا عالم، اللہ خوب جانتے ہیں جو زیادہ متقی. افرأیت الذی تولی، ذرا بتلائیے. اب یہاں سے ذکر ہے منکرین کا، وہ لوگ جو منکر ہیں اللہ کی توحید کی، جو منکر ہیں قیامت کی. ذرا بتلائیے اس شخص کے متعلق تولی، جس نے اعراض کیا. ولید ابن مغیرہ کے متعلق آتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا تھا ایک دفعہ کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اسلام کی طرف راغب ہونے لگا. اس کے ساتھی نے ملامت لان تان کیا، اور لان تان کہنے کے بعد کہا کہ مسلمان ہونا چاہتے ہو، اچھا ایسا کرو کہ تم جو مسلمان ہونا چاہتے ہو اس کے بدلے میں میں جو ہے تمہیں جو ہے یہ چیک لکھ دیتا ہوں، یہ پیسے لکھ دیتا ہوں، یہ پیسہ لے لو، رکھ لو اور اسلام سے باز آ. چنانچہ ولید جو ہے پیسے کے لالچ میں رک گیا. اب جب پیسے لینے کا وقت آیا تو اس کے ساتھی نے تھوڑا پیسہ دیا اور پھر مزید پیسے دینے سے دوبارہ رک گیا. پوری پیمنٹ بھی نہیں کی، پوری ادائیگی بھی نہیں کی. تو اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. ذرا اس ذات کے متعلق آپ جانتے ہیں تولا، جس نے اعراض کیا، وآتا قلیلا، تھوڑا سا مال دیا، واقدا، اور رک گیا. کیا اس کے بعد غیب کی خبریں ہیں؟ فہو یرا، جس کو وہ دیکھ رہا ہے، یا اس کو خبر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں
اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ اب یہاں سے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا تھوڑا سا مضمون اور اقتباس ہے، اللہ تذر و بازرہ، کہ دیکھو اچھا اس نے جو بات کہی تھی ولید کو، اس نے کہا تھا کہ دیکھو یہ پیسہ لے لو اور تم اسلام لانے سے رک جاؤ، یہ پیسہ اتنا پیسہ مجھے دے دو، اور دیکھو اگر تمہارے اوپر کوئی عذاب آیا تو کل روز قیامت میں وہ عذاب میں اپنے سر لے لوں گا، اس کے بدلے میں آج دنیا میں مجھے اتنا پیسہ دے دو۔ تو یہ بات جو اس نے کہی تھی کہ روز قیامت عذاب سے رک جاؤں گا، اللہ فرما رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا عذاب اپنے سر نہیں لے گا، اللہ تذر و بازرہ، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، اور انسان کے لیے تو وہی ہوگا جو اس نے کوشش کی، اور نسایا اور کوشش دیکھی جائے گی، ثم یجزا، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، اور بے شک آپ کے رب کی طرف لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، یہ سارا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، انہ هُوَ أَضْحَكَ، اللہ کی ذات ہی ہنسانے والی، وہ ابکا اور رلانے والی، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ، اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کو مارتی ہے، وَأَحْيَا، اور زندہ کرتی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اللہ کی ذات ہے جس نے زوجین پیدا فرمائے، زوجین جوڑے جوڑے، وہ کیا ہے؟ ایک مذکر مؤنث، من نطفہ، ایک نطفے سے، اذا تمنا، جب اس کو ڈالا جاتا تھا رحم مادر میں، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اللہ کی ذات پر ہی ہے دوبارہ پیدا کرنا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، اللہ کی ذات غنی بناتی ہے، وَأَقْنَى، اور مالدار بنانے کے بعد اس سرمایہ کو محفوظ کر دیتی ہے، اور وہی ذات ہے جو شعرا کے رب، شعرا ستارہ جو بڑا معزز تھا، اس ذات کا رب بھی وہی، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اس نے ہلاک کیا عادٍ الأولى، پہلے عاد کو اور قوم سمود کو، پس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور قوم نوح کو ہلاک کیا اس سے پہلے، بے شک قوم نوح تو زیادہ ظالم تھے، اطغى، زیادہ سرکش تھے، والمؤتفکہ، یہ سارا مضمون چل رہا ہے سورۃ موسیٰ اور ابراہیم کا، والمؤتفکہ، جڑی ہوئی بستیاں، احوا، قوم لوط کی بستیاں جو کئی مرتبہ ذکر ہو گیا، مؤتفکہ جڑی ہوئی بستیاں، احوا، اللہ نے الٹ دی، فغشاها، پر ڈھانپا اس کو اس عذاب نے، ما غشا، جس عذاب نے ڈھانپا، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے متعلق تم شک میں پڑے رہو گے، ھذا نذیر، یہ تو ڈرانے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من النذر الاولی، جیسا کہ پہلے پیغمبر، عزیفت العازفہ، قریب آنے والی قیامت آ پہنچی، لیس لہا، نہیں ہوگا اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے ذات کے علاوہ، کاشفہ، کوئی روکنے والا، کوئی نفس کاشفہ، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا اس قیامت۔ افمن ھذا الحدیث، کیا تمہیں ان باتوں پر تعجب ہے، قیامت کے مسئلے پر تعجب ہے، وتضحکون، ہنستے ہو اور روتے نہیں، انتم سامدون، اور تم لوگ تکبر کرتے ہو، پس تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ سورۃ القمر بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی قرآن پاک توحید، رسالت اور قیامت، ان تین مسائل میں جو بنیادی مضمون بیان کر رہے ہیں وہ قیامت کا مسئلہ، اقتربت الساعة، تو یہاں پر بھی قیامت کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور سورۃ القمر کا شان نزول علماء نے لکھا ہے کہ مکی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر منا کے مقام پر تشریف فرما ہے، مقام منا میں، وہاں پر مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی طلب کرتے ہیں، معجزہ طلب کرتے ہیں کہ آپ کوئی نشانی اور معجزہ پیش کریں جو نشانی ہو اس بات کی کہ آپ رسول برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ کے، چونکہ چاندنی رات تھی، چاند کی طرف اشارہ فرمایا، انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلے گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ حائل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں دیکھو گواہ بن جاؤ، چنانچہ لوگ گواہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں ٹکڑے دوبارہ مل گئے۔ تو یہ شق قمر کا معجزہ، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ نشانی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معجزہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مشرکین مکہ نے جب اس کو دیکھا تو شروع میں تو کافی سوچنے لگے، پھر کہنے لگے ایسا لگتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر باقی چاند دو ٹکڑے ہوئے تو پوری دنیا کا ایک چاند ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ملک شام
اور بہت سے لوگ دوسرے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، جب وہ ہماری لشکر، ہماری قوم اور ہمارے ہم جماعت لوگ واپس آئیں گے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے، سناتے ان کے آنے کے بعد. انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو انہوں نے بتایا واقعی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک رات اس طرح چاند 2 ٹکڑا ہو گیا تھا. تو یہ معجزے کے واضح اللہ کے نبی کی اعجاز اور رسالت کی واضح دلیل. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ قیامت کے انکاری، یہ لوگ اس معجزے اور نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے. تو اسی نشانی کو، اسی معجزے کو ذکر کیا اور قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اس طرح کے کتنے معجزے آ چکے ہیں اور قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا، اگر یہ دیکھیں یہ مشرکین آیتن، کوئی نشانی، معجزہ، تو بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے یہ جادو ہے مستمر، ایسا جادو جو پہلے سے چلا آیا. تو یہ نشانی دیکھیں، معجزہ دیکھیں تو بھی اس کو کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے. وَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کے پیچھے چلے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر، ہر کام کا وقت مقرر ہے. ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو ہے یا اللہ کے نبی کا معجزہ. اور تحقیق ان کے پاس آئی ہیں من الانباء، اتنی خبریں، فیہ مزدجر، جس کے اندر کافی ڈاٹھ ہے، عبرت کا سامان ہے. مزدجر، اتنے واقعات ہیں جیسے آگے آ رہے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم فرعون. ان 4 قوموں کے حوالے آگے آ رہے ہیں. تو فرما رہے اتنے واقعات، اتنے خبریں آ چکی ہیں جس میں عبرت کا سامان ہے. حکمت بالغہ، پوری حکمت کی باتیں، پس کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. فما تغنی النذر، ان کو ڈرانے والی چیزیں، ڈرانے والی اور نصیحت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. فتول عنہم، اے نبی آپ ان مشرکین سے اعراض کیجیے. جس دن یدعو الداع، پکارنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے ایک ایسی چیز کی طرف جو اوپری معلوم ہو. لا شیء نکر، اوپری چیز کہ بھائی ہم نے دوبارہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اس دن کو یاد کرو. مہطعین یخشان ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئیں گے ہمارے ذلت کے. یخرجون، نکلیں گے قبروں سے گویا کہ وہ جراد، ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی. مہطعین، دوڑتے ہوں گے دائی، پکارنے والے فرشتے کی طرف. کافر لوگ کہیں گے اس دن ھذا یوم، یہ تو دن ہے عسر، بہت مشکل ہے آج کے دن. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جمع ہو رہے ہوں گے جیسے ابھی گزرا سورۃ الذاریات سے پہلے. کذبت قبلہم، اب یہاں 5 قوموں کے آواز جنہوں نے اللہ کی نبی کی تکذیب جھٹلایا. ان سے پہلے قوم نوح نے، فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے بندے کو. وقالوا، کہنے لگے مجنون، دیوانہ ہے نوح علیہ السلام. وازدجر، اور انہوں نے ان کو ہر طرح زود و کوب کیا، ان کی سخت پٹائی کی گئی. اتنا مارتے تھے 950 سال تک، گلا گھونٹ دیتے تھے اور اتنا مار کے بے ہوش کر دیتے تھے. اور پھر جب ہوش آتا تھا تو پھر دوبارہ دعوت و تبلیغ شروع کر دیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو فرماتے، اے میری قوم، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، اس کو معلوم نہیں. فدعا ربہ، آخر میں 950 سال کے بعد انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہوں. فانتصر، میرا بدلہ لیجئے. پس ہم نے فتحنا، کھول دیجئے، ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے. بمائن، ایسے پانی سے. منہمر، جو زوردار بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھولے. اور ہم نے بہایا زمین پر چشمے، اوپر سے آسمان سے بارش برسی، نیچے سے چشمے. فالتقى الماء، اب آسمان کی بارش اور نیچے سے زمین کے چشمے مل گئے. علی امر، اس عذاب پر، قد قدر، جو مقدر ہو چکا تھا. وحملناہ، ہم نے سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کو. علی ذات الواح، ایسی کشتی پر، الواح تختوں والی، دسر میخوں والی. وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگرانی میں. یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کا انکار کیا گیا، نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا. تو اس کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، ہم نے اس کشتی کو نشانی بنایا ہے، آیت نشانی بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ، بس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت عاد، دوسرا واقعہ، قوم عاد نے جھٹلایا. فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا.
انا ارسلنا ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک آندھی سر تیز و تند فی یوم نحس ایسے دن میں جو منحوس تھا مستمر مسلسل. دن کوئی منحوس نہیں ہوا کرتا تو مراد ایسا دن جس کے اندر ان پر عذاب آیا اور یہ عذاب ان کے حق میں نحوست ثابت. مسلسل نحوست کہ دنیا کا عذاب اور دنیا کے عذاب آتے ہی مرے تو فوراً قبر کے عذاب میں مبتلا, برزخ کے عذاب میں, اور برزخ کے عذاب سے جیسے نکلیں گے تو فوراً آخرت کے عذاب. تو وہ دن ان کے حق میں منحوس تھا. تنزع الناس یہ تیز آندھی اکھیڑتی تھی لوگوں کو گویا کہ وہ کھوکھلے درخت کی جڑیں ہیں. پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور دیکھو ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کذبت ثمود تیسرا واقعہ جھٹلایا قوم ثمود نے بالنذر پیغمبروں کا. حالانکہ ایک پیغمبر آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف, لیکن پیغمبروں کو قرآن جا بجا ذکر کر رہا ہے اس لیے کہ ایک پیغمبر کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہے. تمام انبیاء کی تعلیمات یکساں ہیں. فقالو کہنے لگے ابشرا منا ایک بشر ایک انسان ہم نے کا واحدن اکیلا ہے نتبع ہم اس کی بات مانیں گے. اس وقت تو ہم ہوں گے ضلال گمراہی میں, ہم تو سری گمراہی میں ہوں گے. والسعر اور ہر قسم کی بے وقوفی میں, دیوانگی میں پڑے ہوں گے, دیوانے ہوں گے. ہم ایک اکیلے شخص کی بات مان لیں. کیا اس کے اوپر اللہ کی وحی کی نازل کی جاتی ہے من بیننا ہم سب کو چھوڑ کر, بلکہ وہ تو جھوٹا ہے اشر اترانے والا. اپنے پیغمبر کو کہا کہ کذاب ہے, جھوٹا اور اترانے والا ہے, شیخی مارنے والا. اللہ جواب دے رہے. دیکھیے پیغمبروں پر جب بھی اعتراض ہو, پیغمبروں پر جب اعتراض کیا گیا تو اس کے سب سے پہلے دفاع اللہ پاک نے کیا. سیعلمون غدا کل پتہ چل جائے گا ان کو کون ہے کذاب جھوٹا اور کون ہے اترانے والا شیخی مارنے والا. انا مرسل الناقہ ہم نکالنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے. فرتقبوا آپ انتظار آپ دیکھیے, واصطبر اور صبر کیجیے. چنانچہ اس اونٹنی کو نکالا گیا, گزر گیا چٹان سے, اور یہ معجزہ تھا قوم صالح کا. وَنَبِّئْهُمْ ان کو بتا دیجئے کہ پانی ان کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. پانی کی باری گزر گیا, ایک دن اونٹنی پیا کرتی تھی اور دوسرے دن ان کے مال مویشی اس پانی کو پیا کرتے تھے. ان الماء پانی ان کے درمیان تقسیم ہے. کل شرب ہر باری کے وقت میں محتضر حاضر ہوا جائے. فنادا انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو. قزار اس کا نام لکھا. قزار اتنے طالب بدبخت تھا, اس کو پکارا. فتعاطا اس نے حملہ کیا. فعقرا اور کوچے کاٹ ڈالی. جو سوکھی ہو باڑ لگایا کرتے ہیں ہم بھی پودوں کے ارد گرد, تو پودوں کی حفاظت کے لیے جس باڑ کو لگا دیتے ہیں کاٹے, وہ کاٹے کے ایک وقت تک تو رہتے ہیں, پھر 2 ہفتے 4 ہفتے مہینے 2 مہینے میں کاٹے سوکھ جاتے ہیں اور بالکل خش و خاجہ بن کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے. تو اس باڑ کی طرح ہو گئے یہ لوگ. فرمایا کہ حشیم اس باڑ کی طرح جس کو پھینک دیا گیا ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, نصیحت لینے والا ہے کوئی؟ کذبت قوم لوط جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر پیغمبروں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا ہم نے ان کے اوپر برسایا پتھروں کی برسات. حاصب پتھروں کی بارش برسائی ان کی بدفعلی پر. سبائے آل لوط علیہ السلام کے متبعین کے. نجیناہم ہم نے ان کو بچایا بالسحر صبح کے وقت میں. نعمت من عندنا یہ ہمارا اللہ کی طرف سے انعام ہے. کذالک نجزی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں شاکرین کو. اور تحقیق انذرہم ڈرایا تھا لوط علیہ السلام نے ان کو بطشتنا ہماری پکڑ سے, پس وہ شک کرنے لگے ان کے ڈرانے کے متعلق. وَلَقَدْ رَابَدُوهُ اور انہوں نے وہی واقعہ جس کو قرآن نے جا بجا ذکر کیا, یہاں صرف جھلکی بتلا رہے ہیں. وَلَقَدْ رَابَدُوهُ انہوں نے پھسلایا عن ضَيْفِهِ ان کے مہمانوں سے. لوط علیہ السلام کے بعد نوجوان مہمان آ گئے فرشتے انسانوں کی شکل میں, تو یہ تو بدفعلی میں مبتلا تھے, مردوں کو چاہتے تھے. تو راودوہ پھسلایا, اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو یہ نوجوان لونڈے چاہیے. راودوہ پھسلایا عن ضیفی اپنے ان کے مہمان سے. فطمسنا اعینہم ہم نے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا. پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ تحقیق صبح کے وقت ان کے پاس عذاب آیا, ایسا عذاب مستقر جو ہمیشہ رہا. پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور تاکہ ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 5واں واقعہ قوم فرعون.
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق فرعونیوں کے پاس آئے تھے نذر، پیغمبر ڈرانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کلھا، تمام کی تمام، بس ہم نے پکڑا ان کو اخذ عزیز، اس ذات کی طرح پکڑنا جو طاقتور ہو، مقتدر، غالب، عزیز غالب اور طاقتور ذات کی طرح۔ تو یہ 5 واقعات سنا کے اب خطاب کس سے؟ کفار مکہ، اکفارکم، کیا تمہارے کافر خیر، زیادہ طاقتور ہیں، من اولئکم، ان سے؟ قوم لوط، قوم عود، قوم عاد، ثمود، اور اس سے پہلے قوم نوح اور قوم فرعون، 5 قومیں ہیں۔ کہا کفار مکہ ذرا تم زیادہ طاقت میں ہو ان سے؟ ام لکم، تمہاری طاقت تو ان کے 10ویں حصے بھی نہیں۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یہ تمہاری براءت کا پروانہ لکھا ہوا ہے صحیفوں میں، صحیفوں میں تمہاری براءت کا پروانہ ہے کہ جی تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ام یقولون، یا یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم تو ایک جتھا ہیں، منتصر، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ہم تو مضبوط جتھا ہیں۔ سیہزم الجمع، ان قریب ان کی جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیرے گی۔ سب سے پہلے یہ شکست مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ میں جا کر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، آج کا دن ہے، اس مشرکین کی جماعت کو شکست ہوگی۔ بل الساعۃ موعدہم، دنیا میں تو یہ عذاب، اور والساعۃ موعدہم، قیامت ان کے وعدہ کی جگہ ہے، والساعۃ، و قیامت، ادھا، انتہائی خوفناک، امر، انتہائی کڑوی۔ قیامت میں الگ عذاب مشرکین کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ کتنے ائمہ ہمارے گزرے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، ساری رات روتے تھے، بل الساعۃ موعدہم۔ ہر انسان نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور قیامت کو اللہ کہہ رہے ہیں ادھا و امر، اس دن کو ہر ایک نے دیکھنا ہے، وہ تو انتہائی خوفناک بھی ہے اور انتہائی کڑوی بھی۔ بعض حضرات کے متعلقات نماز میں آیت کی تلاوت کی کہ روز قیامت میں سور پھونکا جائے گا، اس آیت پہ پہنچے تو بے ہوش ہو گئے اور پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس آیت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امر۔ قیامت تو بہت ہی زیادہ کڑوی بھی ہے اور بہت ہی زیادہ ہولناک ہے۔ ان المجرمین، مجرم لوگ، ضلال، گمراہی میں ہوں گے اس دن، والسعر، تو مجرموں کے لیے اس دن برا ٹھکانہ ہوگا۔ ضلال، گمراہی اور دیوانے پن میں آج مبتلا ہے، لیکن روز قیامت یسحبون فی النار، ان کو کھینچا جائے گا جہنم میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، اور ان سے کہا جائے گا چکھو سقر۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کی گرمی اور جہنم جو سقر اس کا ایک طبقہ ہے، اس کا عذاب چکھو۔ انا کل شیء خلقنا، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا بقدر، ایک اندازے سے۔ وما امرنا الا واحدہ، اب قیامت کا آنا یہ اللہ رب العزت کی ایک حکم میں قیامت آ جائے گی۔ وما امرنا، اور ہمارا حکم نہیں ہوگا، الا واحدہ، مگر ایک ہی حکم، لفظ کن کے ذریعے، کلمح بالبصر، پلک جھپکنا، لم جھپکنا، بصر پلک، پلک کے جھپکنے کے بقدر اللہ فرمائیں گے فوراً قیامت ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلی جماعتوں کو ہلاک کیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر وہ چیز فعلوہ جو وہ کرتے ہیں، فی الزبر، لکھی ہوئی ہے نامہ اعمال میں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ، ہر چھوٹا، وَكَبِيرٍ، بڑا کام، اچھا برا کام، صغیر و کبیر، مستطر، لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین، متقی لوگ، جنات، باغات میں ہوں گے، وہ نہر، اور نہروں میں، فی 4 قسم کی نہریں سورہ محمد میں بیان ہے، فی مقعد صدق، سچی بیٹھک، عند ملیک، اس بادشاہ کے ہاں، مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے دربار میں، سچی بیٹھک میں ان متقیوں کا مقام ہو۔ سورۃ الرحمن اگلی سورت ہے، مکی ہے سورۃ الرحمن، اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے، مفسرین نے دونوں قول ذکر کیا۔ سورۃ الرحمن میں نعمتوں کا بیان، کا طرز تو وہی ہے جیسا مکی صورتوں کا طرز۔ تو سورۃ الرحمن کے اندر جو مضمون ہے مختصر یہ کہ اللہ پاک نے انسان کی تمام نعمتوں کو بیان کیا شروع سے۔ پہلی نعمت انسان کو پیدا کیا آدم سے وجود، ایک نعمت۔ نمبر 2 قرآن سکھلایا، دوسری نعمت۔ نمبر 3 گویا عطا کی، تیسری نعمت۔ یہ درخت، یہ اناج، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ ساری نعمت، ایک ایک نعمت کو اللہ پاک نے ذکر کیا اور 31 دفعہ پر فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا کہ اللہ کی کس کس نعمت کو تم لوگ جھٹلاؤ گے۔ تو خطاب ہے جنات سے اور انسانوں سے۔
سورۃ الرحمن کو حدیث پاک میں فرمایا دلہن جسے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، تو قرآن پاک کی ایک زینت ہے کہ اس کے پڑھنے والے اور سننے والوں کو ایک تراوٹ آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی، صحابہ اس سورت کو سن رہے اور خاموش ہو گئے، فرمایا تم سے پہلے تو وہ جنات ہیں، تم سے اچھے ہیں جن کے سامنے میں نے اس سورت کی تلاوت کی تھی، اور جب میں یہ آیت پڑھتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ کہتے تھے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے اللہ آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ تو یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان اگر نماز کے باہر پڑھا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ہر آیت کے بعد پڑھ لیں، ورنہ کم از کم سورت کے اختتام پر ایک دفعہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان کی ذات، علم القرآن، سکھلایا اس نے قرآن، پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ دیکھیے ایک انعام ہے قرآن کی تعلیم اور ایک انعام ہے آدم سے وجود۔ آدم سے وجود دینا یہ پہلا انعام ہے، لیکن اس کو بعد میں ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیمات اور یہ ہدایت اور یہ اسلام یہ زیادہ اہم ہے، حتیٰ کہ اتنی اہمیت کہ فرمائے کہ یہ ہدایت اور یہ ایمان اور یہ اسلامی تعلیمات اس کو مقدم کر دیے انسان کی خلقت تو پہلے فرمائی، انسان کا وجود ہوگا تو کچھ کرے گا، لیکن فرمایا تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم دی اور ایمان اور ہدایت کی روشنی ہم نے عطا کی، یہ نعمت پہلے، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم نعمت کہ انسان کو آدم سے وجود دی، خلق علمہ البیان، ایک عظیم نعمت اس کو بیان سکھا ہے، بیان کرنا، اپنی بات دوسرے کو سمجھا دینا، کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر اس کی قدر آتی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے، والنجم اور بغیر تنے کا درخت، والشجر تنے دار درخت اللہ کی سجدے اور اطاعت میں۔ نجم وہ درخت جن کا تنا نہیں ہوتا، جن کی بیلیں، ٹماٹر اور لوکی اور توری، ان کی بیلیں چڑھتی ہیں دیواروں پر ان کی اس طرح، تو یہ نجم، شجر تنے دار درخت، دونوں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ والسماء رفعہا، آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور رکھا ترازو، اللہ تطغوا کہ تم سرکشی مت کرو ترازو میں، واقیموا الوزن، اور دیکھو وزن قائم کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وزن کرو، ولا تخسروا المیزان، اور کسی کو دینے میں وزن ترازو کو مت جھکاؤ، ترازو کو جھکا کے دو، گھاٹے کا اور نقصان کے ساتھ کسی کو مت دو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اللہ نے بچھایا للانام، مخلوقات کے لیے، اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجور ہیں، ذات الاکمام، پردے والی، ایسی کھجوریں جس کے اوپر اللہ نے ہلکا سا غلاف رکھ دیا۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ہے، حب اناج، ذو العصف بھوسے والا، ایسے دانے ہیں کہ دانا تو اندر محفوظ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے کور چڑھا دیا، بھوسا، بھوسے کو پھینک دیتا ہے انسان اور دانے کو نکال کے استعمال کرتا ہے۔ والریحان، خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من سلسال، ایسی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی، کل فخار، ٹھیکری کی طرح، وخلق الجان، اور جنات کو پیدا کیا، من مارج، آگ کے شعلے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، اور رب المغربین، اور دونوں مغربوں کا۔ مشرق ایک ہوتا ہے، مغرب ایک، لیکن چونکہ سردی اور گرمی میں کافی فرق ہو جاتا ہے، روزانہ تھوڑے تھوڑے تفاوت سے سورج طلوع ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے سورج غروب ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے سردی کا مشرق، سردی کے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کافی دور ہو جاتی ہے گرمی کے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے، اس لیے اس کو مشرقین اور مغربین فرمایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنات اور انسان کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، اللہ نے چلائے دونوں دریا، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان برزخ، ایک لکیر ہے، لا یبغیان، وہ اس کو تجاوز نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ ادھر دو دریا ہیں، یہ کھارا پانی، یہ میٹھا پانی، اور یہ دو دریا اس طرح ہے کہ کھارا اور میٹھا پانی دونوں اپنی جگہ ہیں،
لیکن یہ میٹھا پانی کھارے میں اور کھارا پانی میٹھے میں نہیں ملتا، بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض جگہ پر یہاں تک ہوتا ہے کہ اوپر کا پانی بالکل کڑوا اور اندر کا پانی